बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में बहुत मुक़द्दस और मुबारक उन्वान के साथ हम हाजिर खिदमत हैं, और ये मुबारक और मुक़द्दस उन्वान मोजज़ात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम के उन्वान से है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा भी अल्लाह ने किया, नबूवत भी अल्लाह ही ने अता फ़रमाई। मोहतरम नाज़रीन, सारी शानें भी अल्लाह ने अता फ़रमाई, लेकिन कमाल है उन शानों का ज़िक्र फिर अल्लाह ख़ुद करता है और उन शानों के ज़रिए अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का इजहार करता है। और क्यों ना हो, क्योंकि आपकी ज़ात और आपकी अज़मत अल्लाह की तौहीद की अज़मत की दलील है। आप ही के ज़रिए लोग अल्लाह को पहचानते हैं, आप ही अल्लाह की मारिफत और पहचान का असलुल उसूल और सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम और वाहिद आप ज़रिया हैं, और आपके बाद तमाम ज़राए हैं। तो आपको कबूल करने के बाद एक बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की कबूलियत आसान हो जाती है, इसलिए कि आपके जितने भी कमालात हैं वो रब के दिए हुए हैं। और वो देखे कि जनाब, जब शान अल्लाह ने जिसे नबी बनाकर भेजा और ये शान अता फरमाई, तो उनका ये कमाल है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक, उसकी अज़मत अज़ली की क्या शान होगी, और उसकी अज़मत अज़ली और अज़मत अबदी की क्या शान हो। अब आइए ज़रा देखते हैं कि उन मौजज़ात के जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसर्रुफ़ात या आपके इरशाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फ़ैल को पैदा कर दिया, उस काम को जो बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन इससे पहले हम आपकी खिदमत में ज़िक्र करते हैं कि उलमा ने इन तमाम मौजज़ात के हवाले से, कि जिसका ताल्लुक़ नबातात दरख्तों के साथ है, कि दरख्त आपके हुजूर हाजिर हुए, आपका कलमा पढ़ा, आपके हुजूर उसने इल्तिजा की, तो इसको अगर हम देखें तो इस पर उलमा लिखते हैं कि इन्नमा नुक़िलत अन कसीर मिन अस्सहाबति वत्ताबईन। इस वाक़े को कि रसूल करीम की खिदमत में दरख्तों का आना, आपने दरख्तों को तलब किया, दरख्त आ गए, ये किसी से कहा कि जाओ, किसी ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो इस दरख्त को अपने पास बुलाइए, तो हुजूर नबी पाक ने फरमाया कि जाओ, उनसे कहो, दरख्त से जाकर ख़ुद कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें तलब कर रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। तो तारीख़ की और सीरत और हदीस की किताबों में ये वाक़यात कसीर तादाद में हमें मिलते हैं कि वो दरख्त वहाँ से ज़मीन को चीरता हुआ रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। और उलमा लिखते हैं कि इन्नमा नुक़िलत अन कसीर मिन अस्सहाबति वत्ताबईन, एक नहीं मुतअद्दद सहाबा इकराम जो चशमदीद गवाह हैं, और उनके तलामिज़ा और उनके शागिर्द हज़रात ताबईन, कसीर जमात इस बात को बयान करती है कि हत्ता बलगत तवातुर मानवीया, यहाँ तक कि ये वाक़यात इतने तवातुर के साथ हैं कि जिसका इनकार कोई अहले इल्म, ज़ी इल्म और इल्म ने जिसको मस किया हो, वो इसका इनकार नहीं कर सकता। वसारत फ़ी मरतबतिन क़विय्यतिन ला यशुक्कु फ़ीहा अहदुम मिनल उक़ला, और यकीनन कोई अक़लमंद आदमी इस अज़मत व शान का इनकार नहीं कर सकता जो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम को अल्लाह ने अता फ़रमाए। एक हदीस पाक के अंदर आता है, वाक़यात की तरफ चलते हैं। हज़रत बुरैदा बिन हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, और इन्होंने ईमान उस वक्त लाया है कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ला रहे थे, और रास्ते में इनकी मुलाकात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। और ये सिर्फ हुजूर का चेहरा देखकर, जबकि ये हुजूर को अपने तई, क्योंकि कुरैश मक्का ने ऐलान किया था कि कोई नबी मुकर्रम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके ले आए हमारे पास, तो उसको ये इनाम दिया जाएगा, ये मकाम दिया जाएगा, और इस इनाम और इन नवाजिशात से उसको गोया कि नवाजा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यही बुरैदा बिन हुसैब जो इस वाक़े को बयान करते हैं, ये कहते हैं कि जब मैं अपने साथ 70 या 80 नौजवानों को लेकर, जो लाठी डंडे और तलवारों के साथ थे, और मैंने मदीना मुनव्वरा के करीब एक सहरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को मैंने बज़ाहिर घेर लिया था, और उस वक्त तेज़ हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका के ऊपर निकाब था, कपड़ा था, और जैसे ही हुजूर सैयद आलम ने उस निकाब को उठाया
تو یہ صرف حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہی اللہ اکبر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اتنا منور اور اتنا عظیم چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا معاذ اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صادق رسول کا چہرہ ہے۔ تو یہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور سے کوئی علامات اور نبوت کی کوئی شان کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کوئی عظمت بتائیے، مجھے اپنی کوئی شان اور مرتبہ بتائیے، اس بات کا اس نے مطالبہ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں گے مجھے ایسی چیز تو میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لوں گا کہ اللہ رب العالمین نے رسول کے ہاتھ پر ایسے خلاف عادت اور خارق عادت کو جاری کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس درخت کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ اور اس درخت سے تم کہو، اور اس درخت سے کہو کہ جاؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ وہ عرابی اور دیہاتی وہ گیا اور اس نے اس درخت کے جا کر، اب دیکھیں یہ بظاہر بالکل عجیب معاملہ ہے، لیکن اس درخت کو اس جگہ پر کھڑا کرنے والا، اس کو تناور بنانے والا، اس کو ثمربار، اس کو سایہ دار بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب وہی رب اپنے اذن سے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کر رہا ہے کہ جا کر جب وہ اعرابی اور دیہاتی نے جا کر یہ بات وہاں پر کی اور اس نے کہا کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو آپ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے اذن سے وہ درخت پہلے دائیں طرف تھوڑا ہلا، پھر بائیں طرف تھوڑا ہلا، پھر پیچھے کی طرف تھوڑا ہلا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر اور گویا کہ زمین کے اوپر یعنی چیرتا ہوا جس کو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ حضور سید عالم کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اذن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت و کرامت کا اظہار جب کیا تو اس عرابی نے اس عجیب و غریب معجزے کو دیکھ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان جلالت کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک حدیث پاک مزید ملتی ہے کہ جناب رکانہ کے جن کو پھر فتح مکہ کے وقت اسلام نصیب ہوا تھا، کسی جنگل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بیابان کے اندر، وہاں پر رکانہ جو ایک پہلوان بھی تھے، مضبوط شخص بھی تھے، ان کا سامنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان لانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ دلیل مجھے دیجئے، تو سامنے بیری کا درخت تھا، سرکار علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کو طلب کیا، کیونکہ آج کا موضوع ہی ہمارا نباتات کے اوپر یعنی درختوں اور پودوں کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کو دیے وہ تصرفات جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے، جو آپ کی کرامت، آپ کی عزت، آپ کی شوکت، آپ کی رفت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، کہ کرۂ ارض پر ایسا انسان نہیں آیا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو مسخر کر دیا، اور یقیناً وہ امام الانبیاء ہیں اور اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ رکانہ نے دیکھا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس درخت کو طلب کیا تو وہ درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ تم پیچھے چلے جاؤ۔ درخت پھر پیچھے جا کر گویا کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اور یہی چیز رکانہ کے دل کے اندر اسلام لانے کا باعث بنی۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی فتح مکہ کے قریب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عالم علوی میں بھی آپ کو یعنی عالم بالا اور مادی دنیا کا وہ عالم، چاہے وہ بالا ہو یا اسفل ہو یا گویا کہ یہ زمینی ماحول ہو، دونوں جگہ پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تصرفات اور آپ کو معجزات کی وہ شان عطا فرمائی جو آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اور محترم ناظرین، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو نبی کے دعوی نبوت پر ایسا کام اور ایسا عمل نبی اپنی نبوت کی صداقت پر اور اللہ کے اذن کے ساتھ وہ اعلان کرتا ہے کہ واقعتاً میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور اس کا محبوب ہوں، اور اللہ رب العالمین اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے ایسے کاموں کا اجرا اور ایسے کاموں کا ثبوت دیتا ہے جو عادتاً بندے کے بس میں نہیں ہوتا، اور اس سے اللہ کی قدرت اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور انبیاء کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا سمندر کا پھٹ جانا اور دونوں سمندر کے دونوں پارٹ بن جانا اور دیوار کے مانند ہو جانا، اور درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس لشکر کے ساتھ گزر جانا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا، یہ اللہ کی قدرت باہرہ کے اس کائنات کو بنانے والے بھی ہم ہیں۔ ہر کائنات کی ہر چیز کا ایک مصرف، اس کا ایک کاز ہے، لیکن جب چاہے اس کاز کو ہم تبدیل کر دیں۔ اس سے اللہ رب العالمین وہ تمام تبدیلیاں اپنے انبیاء کے دست پاک سے کرا کر اللہ رب العالمین اپنی قدرت باہرہ کا ثبوت ان کے ذریعے دیتا ہے، اور اس سے انبیاء کی عظمت، ان کی صداقت، اور انسانوں میں ہونے کے باوجود انسانوں میں اشرف اور انسانوں میں ان کی سیادت و قیادت کا اعلان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم مزید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہونے والے وہ معجزات جن کا تعلق جمادات اور نباتات سے ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان مبارک باتوں کے صدقے ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تمام استعداء اور ہمارے قلبوں میں پنہا ہماری حاجتیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے خیر ہے تو اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جب وہ نبی کی رسالت کے ثبوت کے لیے زمین کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے تو یقیناً اس نبی پاک کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری دلوں میں پنہا جو ہماری آرزویں ہیں اور وہ ہمارے لیے اگر خیر ہے تو اسے برآور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔